السلام علیکم۔ نون ساکن اور تنوین یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش، ان کا استعمال اور ان کے احکام کیا ہیں؟ معزز سامعین، قرآن کریم میں آپ نے نوٹ تو کیا ہوگا کہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہم نون ساکن یا تنوین ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، جیسے انعمت اور سواء علیہم۔ یہاں پر ہم نے نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھا ہے، جبکہ کچھ جگہوں پر ہم نون کو بجائے ظاہر کرنے کے اس کا ادغام یعنی کہ ملا دیتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کو دوسرے لفظوں میں ملا دینا ادغام ہوتا ہے، مثال من لدنہ یا من ربہم۔ بعض جگہوں پر تو نون ساکن اور تنوین کو سرے سے بدل دیا جاتا ہے کسی اور لفظ کے ساتھ، جیسے من بعد سمیع بصیر، اور اسی طرح کبھی نون ساکن کو پڑھا تو جاتا ہے لیکن اخفا کر کے یعنی چھپا کر کے، جیسے انذرتہم قوما ظلموا۔ تو معزز سامعین، اس ویڈیو میں تجوید کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے کہ کس طرح نون کی مختلف اشکال کو سمجھا جا سکتا ہے اور تلاوت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ پہلا قاعدہ ہے نون ساکن کا اظہار۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا۔ اظہار مطلب کہ ظاہر کرنا ہوگا۔ حروف حلقی کل 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، اور ان کے نام کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، مطلب گلے سے۔ چنانچہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف ہو تو وہاں نون ساکن یا تنوین کو باقاعدہ ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انعمت، اس مثال میں نون ساکن کے بعد عین آیا ہے، اس لیے نون کو واضح اور ظاہر کر کے پڑھا ہے۔ اور تنوین کی مثال یہ ہے سواء علیہم۔ حمزہ جس پر تنوین ہے اس کے بعد حرف حلقی ہے، لہٰذا تنوین واضح کر کے ادا کی جائے گی۔ ان دو مثالوں کے بمثل اور ان جیسی اور بے تحاشا مثالیں ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ دوسرا قاعدہ ہے ادغام، نون ساکن اور تنوین کا ادغام، اور ادغام کے لیے ان حروف کو پہلے ذہن نشین کر لینا بہتر ہوگا۔ یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ بھی کل 6 حروف ہیں اور ان کا مجموعہ کہلاتا ہے یرملون۔ اس نام کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ ایک تو اس میں سارے لفظ آ جاتے ہیں، دوسرا اس کو یاد کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس قاعدہ میں ان حروف سے متعلق تفصیل یہ ہے کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ ادغام مطلب نون ساکن اور تنوین کے بعد والے حرف میں وہ نون ساکن اور تنوین مل جاتے ہیں، اس طرح کہ اس کو بالکل بھی نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اب ان کی مثالوں کی طرف آنے سے قبل یہ جان لیں کہ ادغام کی مزید 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے ادغام مع الغنہ، دوسری ہے ادغام بلا غنہ۔ ادغام مع الغنہ سے مراد یہ ہے کہ ادغام کرتے وقت غنہ بھی ہوگا، اور یہ ان 4 حروف کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ یہ ہیں یا، نون، میم اور واو۔ اگر ان کو ملا لیں تو بن جاتا ہے ینمو۔ ان کی مثال پہلی نون ساکن کی من یؤمنو، یہ نون ساکن کی مثال، اس میں نون ساکن کے بعد یا آئی ہے جو کہ ینمو میں سے ایک حرف ہے، لہذا یہاں غنہ ہوگا۔
اب دوسری تنوین کی مثال رعد و برق، تنوین کے بعد واو آیا ہے، لہٰذا یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہے ادغام بلا غنہ، یعنی بغیر غنے کے ادغام۔ یہ صرف را اور لام میں متعلق ہے، مطلب کہ جو اگر تو نون ساکن اور تنوین کے بعد ان دونوں حرفوں میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں ادغام تو ہوگا لیکن بغیر غنے کے۔ ادغام میں ایک اور انتہائی اہم چیز وہ ہے اس کی شرط، جو اس کی غیر موجودگی میں ادغام نہیں ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ نون ساکن اور حروف یرملون دونوں علیحدہ لفظوں میں ہوں۔ اگر تو ایک لفظ میں ہوئے تو پھر ادغام نہ ہوگا۔ اس کی مثال پہلی دنیا، ایک لفظ میں نون ساکن بھی ہے اور یا بھی، نون اور یا حروف یرملون میں سے۔ دوسری مثال قنوان، اس میں بھی نون ساکن اور واو جو حروف یرملون میں سے ہے۔ تیسری مثال صنوان، نون ساکن اور واو۔ بنیان، نون ساکن اور یا۔ یہ وہ مثالیں تھیں جن میں ایک ہی لفظ کے اندر نون ساکن اور حروف یرملون دونوں آئے تھے، لہٰذا ان میں ادغام نہیں ہوگا۔ اور اس آخری شرط سے متعلق آسانی اور معلوماتی بات یہ بتاتا چلوں کہ پورے قرآن میں یہی کل 4 الفاظ ہیں جن میں ادغام نہیں ہوتا ہے باوجود حروف یرملون کے ہوتے ہوئے۔ لہٰذا اس شرط کو یاد کر لینا بہت آسان ہو جاتا ہے اگر صرف ان 4 الفاظ کو ذہن میں رکھ لیا جائے۔ تیسرا قاعدہ، اس کا نام ہے نون ساکن کا اقلاب یا نون ساکن اور تنوین کا اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہے الٹ پلٹ کر دینا، ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دینا، اور بالکل وہی نون ساکن کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو انہیں میم سے بدل کر اخفا مع الغنہ کرتے ہیں، مطلب کہ نون کو چھپا کر غنہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے من بعدی، اس میں نون ساکن کے بعد با آیا ہے، لہذا نون ساکن کو بدل کر میم ادا کیا گیا ہے۔ اسی طرح تنوین کی مثال سمیع بصیر، یہاں تنوین کے بعد با آیا ہے، لہذا یہاں بھی تنوین کے بجائے ہم میم پڑھتے ہیں۔ چوتھا قاعدہ ہے اخفا، یعنی نون ساکن اور تنوین کا اخفا۔ اخفا کا لفظی معنی ہے چھپانا، البتہ اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ نون نہ تو صاف پڑھا جاتا ہے نہ ہی کسی دوسرے لفظ میں ملا دیا جاتا ہے، بلکہ ایسے ادا ہوتا ہے جیسے کہ غیر واضح اور کمزوری والا ہو، اور یہ صرف اس کی آواز نکلتی ہے ناک سے۔ مزید اس کی تفصیل مثالوں کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ اب یہ جان لیں کہ اس اخفا کو عمل میں کب لایا جاتا ہے۔ تو اس میں اگر غور کیا جائے تو 6 حروف ہم نے حروف حلقی کے نکال دیے تھے، 6 حروف ہم نے حروف یرملون نکال دیے تھے، اور ایک لفظ ایک حرف ہم نے اقلاب میں نکال دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ الف کو بھی نکال دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ الف سے پہلے یا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یا ہوتا بھی ہے تو ہمیشہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا یہ نون ساکن کے بعد نہیں آ سکتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس کل 15 حروف تہجی باقی ہیں اور کل 14 حروف نکال دیے گئے ہیں۔ تو باقی کی یہ 15 حرف یہ ہیں تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد،
طا ظا فا خوف کاف۔ لہذا اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر اخفا ہوگا، جیسے کہ انذرتہم، یہ نون ساکن کی مثال ہے۔ اب نون ساکن کے بعد ذال آیا ہے جو اخفائی لفظ ہے، اور تنوین کی مثال یہ ہے قوما ظلموا، تنوین کے بعد ضا ہے اور اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا۔ تو یہ تھے معزز سامعین نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔